أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء إليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من أضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطينه به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت: السلام عليك يا أبتاه
رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي. قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهمتي لهم لي ودهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بابا کھجائی بابا کھجائی کہاں ہو بابا، چراغ زندہ خاموش امشا خاموش امشا، چراغ زندہ خاموش امشا. ای بابای خوبم کجایی کجایی، بابا بابا تم پاس نہیں، چاچا عباس نہیں، بابا تم پاس نہیں، کوئی بھی آس نہیں آس نہیں، چراغ زندہ خاموش امشا. ای بابای خوبم کجایی کجایی، بابا میں قید میں ہوں آپ کہاں ہو بابا، لاڈلی بیٹی کو ایک بار پکارو بابا، پاس آؤ یا مجھے پاس بلا لو بابا، اپنے دامن میں سکینہ کو چھپا لو بابا، میرے بابا مجھے دو کے سہارا، بابا بابا میرے بابا مجھے دو کے سہارا. ای جان سکینہ کہاں ہو کہاں ہو، ایک دن بابا کا سر بالی سکینہ کو ملا، حش کے بار آنکھوں سے بابا نے سکینہ سے کہا ہائے کس حال میں تم ہم سے ملی ہو بیٹا، اب وہ سینہ ہی نہیں جس پہ سلائی بابا، اپنا سر رکھتے میرے سر پہ سکینہ، بابا سکینہ اپنا سر رکھتے میرے سر پہ سکینہ، ہاں سر پہ سکینہ، بابا سکینہ بابا سکینہ. سکینہ ہے ہائے معصومہ، ہے سکینہ ہے معصومہ، میں کرب و بلا نہیں آ سکتی بابا، بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا، ہے کرب و بلا نہیں آ سکتی بابا، بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا. اب ملنے اپنی بیٹی سے، اب ملنے اپنی بیٹی سے زندان آنا بابا، تم شام آنا بابا. زندان یہ مجھ کو راس نہیں، اب جینے کی کوئی آس نہیں، بے چین ہوں تم جو پاس نہیں، بے چین ہوں تم جو پاس نہیں، ہائے بے چین ہوں تم جو پاس نہیں، میں تم کو حال سنا سکتی بابا، بابا تم شام آنا بابا، تم شام آنا بابا. نعرے حیدری نعرے حیدری
Nare salawat. Respective scholars, brothers, sisters, dear ones, near ones, loved ones, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Alhamdulillah, each year we gather for the Arba'een procession to commemorate the 40th day after the martyrdom of Imam Hussein alayhi Islam. But do we truly understand what the Arba'een is? Or has mourning for Imam Hussein just become a culture or a trend for us? Therefore, let us tonight, also known as Jailam, is the 40th day after the martyrdom of Imam Hussein alayhi Islam. In the Quran, we will see there are many occasions where number 40 is mentioned. For example, if I look at Surah 2, ayat number 51, it refers to when Nabi Musa alayhi salam was brought to Mount Sinai and he had to wait there to receive communication for the Lord for 40 days. That's just one occasion where the number 40 is mentioned. But other than that, we have Surah 5 of the Holy Quran, ayat number 26. There again, number 40 is mentioned. In the Quran, we see numerous occasions where 40 is mentioned, the number. But other than the Quran, we see in the famous book named Kamil Ziyarat, it mentions on page number 88, Kamil Ziyarat, by Imam Jafar Sadiq alayhi Islam, it is stated that the Imam says to one of his companions that for 40 days the sky wept for Imam Hussein. For 40 days, the earth went into darkness to weep for Imam Hussein. For 40 days, the angels wept for Imam Hussein. Number 40 is mentioned in the Quran and also in the hadiths by the Imams. It's not just the number which has came about from thin air, rather it has its authenticity. And we see from the famous hadith by Imam Hassan Askari alayhi salam, salawat. By Imam Hassan Askari alayhi salam, it is stated the 5 signs of a Mu'min, and one of them being Ziyarat Arba'een. During the Ziyarat on Arba'een, you see many people honor the Arba'een by performing the Najaf to Karbala walk. And for that there are many rewards. For instance, we have seen in Hadith, 1,000 deeds are attached to the person and 1,000 remove sins. And we see these are the things, my dear listeners, which will help us gain proximity to Imam Hussein, and we will eventually find that end goal, finding proximity to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, let us today once again show that we are present for Imam Hussein alayhi salam by raising our hands high in the sky and saying, Labaik ya Hussein! Louder, Labaik ya Hussein! Labaik ya Hussein! Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad! Salam everyone, ladies and gentlemen. Today I would like to speak about the profound and significant role of children in the event of Karbala, a pivotal moment in Islamic history that took place in 680 CE. The Battle of Karbala, fought between the forces of Yazid and the family of Imam Hussein alayhi salam, is remembered not only for its monumental struggle, but also for the exemplary resilience and courage shown by its youngest members. Imam Hussein alayhi salam, the grandson of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, stands as a beacon of justice and sacrifice. His stand against tyranny and oppression at Karbala was not only monumental, but equally striking was the role played by the children of his family at the event of Karbala. Their presence and actions provide us with profound lessons about dignity, faith, and resilience in the face of adversity. One of the most heart-wrenching stories from Karbala is that of Ali al-Asghar alayhi salam, the infant son
of Imam Hussein alayhi salam. His tragic death is a symbol of innocent suffering that marked the event. The story of Ali al-Asghar, who was only 6 months old at the time, is a poignant reminder of the cruelty faced by the family. His martyrdom is not only remembered for the sheer brutality of his death, but also for the symbol of pure, innocent sacrifice that he represents. The women and children who were captured after the Battle of Karbala played a critical role in preserving and disseminating the message of Karbala. Among them, the courage and eloquence of Zainab bint Ali, the sister of Imam Hussein alayhi, were especially significant. She addressed Yazid and his court with remarkable strength, articulating the tragedy of Karbala and the enduring principles of justice and righteousness. Her speeches and steadfastness ensured that the story of Karbala and its moral teachings were preserved and communicated to future generations, as we can see in the modern era. In reflecting on the lessons of Karbala, we must remember that we have learned from Imam Hussein his unwavering commitment to truth and justice, even in the face of certain death, teaches us that the fight for righteousness is never in vain. Imam Hussein's sacrifice was not just a historical event. It is a timeless lesson in courage, selflessness, and the power of standing up against oppression, no matter the cost. The children of Karbala were not mere bystanders in this tragic event. They were active participants and symbols of the enduring struggle against the tyrannical rule of Yazid. Their presence in Karbala highlights that even in the direst of circumstances, the spirit of sacrifice, the quest for justice, and the strength to endure remain paramount. The legacy of Imam Hussein alayhi salam and the children of Karbala continues to inspire and teach us about the importance of standing firm in our principles, showing that every individual, regardless of age, has the potential to contribute to a larger cause and make a profound impact on history. Thank you. Salawat. Thank you so much, Abbas. Now we have the young Yusuf Bakr. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sadat Karbala, Sadat Karbala, Chehlam ko Karbala mein jo aayi wo bibiyan, Sadat Karbala, har bibi kar rahi thi kuch is तरह से गिरिया, सादात करबला, चहलुम को करबला में जो आई वो बीबियाँ, सादात करबला. कुछ बीबियाँ यहाँ है, कुछ बीबियाँ वहाँ, करती हुई फुगां, करती हुई फुगां, बिखरी हुई थी मक्तले सरवर में जा बजा, सादात करबला, सादात करबला, चहलुम को करबला में जब आई वो बीबियाँ, सादात करबला. एक बीबी दश्त खूनी में जाती है नहर पर, कहती बचश्म तर, कहती बचश्म तर, अब्बास देने आई
ہو پرسا سکینہ کا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا گھٹ گھٹ کے لاڈلی تیری زندہ میں مر گئی تربت وہی بنی تربت وہی بنی بھیا وہ قید سے نہ ہوئی مر کے بھی جدا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیلا نوحہ گر دیکھا نہ سال بھر دیکھا نہ سال بھر آئی ہوں قید شام سے اب ہو کے میں رہا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا بانو یہ بین کرتی تھی اے میرے بے زباں ماں ڈھونڈے اب کہاں ماں ڈھونڈے اب کہاں بتلا دے ہے کہاں میرا اصغر اے کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا قربان تیرے اے میرے ماں جائے بے وطن مجبور تھی بہن مجبور تھی بہن زندہ میں مجھ سے تیری امانت ہوئی جدا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا بار محمد وآل محمد صلوات. Thank you so much, young Yusuf Bakr. And now we have young brother Jawad Kazmi. Please welcome him with a loud salawat. Allah. صلوات. جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا ہے ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر کے تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر کے تماچے مارے میں نے سرشار سے مانگا جو میں نے سرشار سے مانگا جو تمہارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی
آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے، سو کے اب خاک پہ کرتی ہے گزارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، وہ جو دور آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دور آپ نے تحفے میں مجھے بخشے تھے، اس کو بے دردی سے ظالم نے، اس کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، نوک نیزاں پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، نوک نیزاں پہ اسے دیکھوں تو دیکھوں کیسے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے، میرا اصغر تھا مجھے جان سے بھی پیارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے مارا بابا، صلوات. Thank you so much to the young Jawad Kazmi. Can you now, I would now like to invite Sayyid Muhammad Rafi Abadi with the loudest salawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلي الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات. کاٹ کر پھر بات میری یہ کیا اس نے سوال، کیوں مولد حیدر سے لیتے ہو بجائے ذوالجلال؟ میں یہ بولا اپنی بوسیدہ کتابیں دو خنگال، ان میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال، تجھ پر ہو جائے گا ثابت بحث یہ بیکار ہے، نعرہ حیدر لگانا سنت سرکار ہے. منہ بنا کر یالی، منہ بنا کر دل ملا کر پھر چلی اس کی زبان، منہ بنا کر دل ملا کر پھر چلی اس کی زبان. تو ہے مولائے تو حیدر کی فضائل کر بیان. میں یہ بولا اس قدر برداشت ہے تجھ میں کہاں، سوچ لے دل پر تیرے گرنے لگے گی بجلیاں، تیرے صحت کے لیے کافی ہے یہ غیبی پکار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. السلام علیکم. Today we commemorate the 40th day of the Ashura and the Jahlam of Imam Hussein. And what is Karbala without Ali? So today I would like to recite some fazail of Imam Ali and some masaib of Arba'in. As Shian Haidar Karar, we are a very blessed tribe.
For we have the best door, for which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Ana madinul ilm wa aliyun babaha." I am the city of knowledge, and Ali is the gate. And Ali ibn Abi Talib was a very generous and a very mystic person. We are so fortunate that the Lord Almighty has made Ali for us. He has given us the best gift, the gift of Ali. This is the gift that the Prophet of Allah said about it. Ana madinul ilm wa aliyun baba. I am the city of knowledge, and Ali is its door. The reason for this poetic statement was that whenever Islam was in trouble, whenever the Messenger of Allah was in trouble, whenever Hazrat Ali ibn Abi Talib always stepped up to help Islam and help the Messenger of Allah throughout his life. History is a witness of this. Anywhere the Prophet or the Imam went, he would spread Islam. Islam was not spread by the sword, rather by the kindness of Ali and the Prophet, rather by akhlaq. Ali ही रिस्क का तक़सीम करने वाला है. अली ही रिस्क का तक़सीम करने वाला है, सवालियों की सदा तक असीर हो जाए. अली ना दे तो ज़माना फ़कीर हो जाए. Ali is the name that whenever we're in a problem, we helplessly come out on our tongue and shout, Ya Ali, Ya Ali Madad. When we're hurting, when we're panicking, our heart says, Is qadar kyun ho pareshan? Ali waris hai. Mushkil hogi ahsan. Ali waris hai. Jab Muhammad ne pari naade Ali Khaybar mein, जब मोहम्मद ने पढ़ी नादे अली खैबर में, हो गया साफ ये ऐलान, अली वारिस है. Shana Haidar Karar. Imam Ali is that man of Allah who knows all the enemies and friends through the knowledge of the unseen. One day, the believers were sitting under a dry pomegranate tree. Imam Ali had many ashab with him. Addressing them, he said, I will show you a miracle today. The people looked at each other and said, why not? He addressed them and said, all of you, look at this tree. As soon as these people saw this tree, they saw the tree changed. As they watched, the tree became lush and green, and so many fruits grow in this tree that the people began to say that we have never seen such a tree and never have seen such a fruit. All the ashab came near the tree and then started extending their hands to get the fruit. But for some people, the branches bent downwards, and for some people, the fruit would come down and pay homage to them. And some people were that when they extended their hands, the branches went upwards to stay out of their reach. So the people started asking Amir al-Mu'mineen was surprised why are some of these pomegranates are coming to them and some not. So whether Hazrat Ali alayhi salam said, those who love me can touch these pomegranates and get them, because pomegranates are the fruit of paradise. And those who cannot, they are not my lovers, and they will not receive my intercession. We lovers of Ali, who keep the name Ali on our tongues, on the day of judgment, when we walk on the Pul-e-Sarat, people like us who keep saying Ya Ali, it will look beautiful. Because as Rasulullah said, Hubb Ali Jawasul Jannah, the love of Ali is your passport to heaven. حشر والو ہمیں محشر کی کیا ضرورت ہے, چارہ ضعف بصارت کو چلے آئے ہیں. خوف محشر ہے نا فردوس کا لالچ ہم کو, خوف محشر ہے نا فردوس کا لالچ ہم کو, ہم تو مولا کی زیارت کو چلے آئے ہیں. After the Noor of Rasulullah was martyred in the deserts of Karbala, Ahl Haram were imprisoned for years, and they were in such extreme pain and tortured so horribly that neither morning nor night could they rest, especially the fourth Imam. Every second felt like a year to him. The Imam looked
the prison, not only was he sick, not only was he without food, without water, but he bared heavy shackles and heavy handcuffs. One day, when they were freed, they went back to Karbala. When they were released and they came back to Karbala, Imam Zain al-Abidin fell on the grave of Imam Hussein, crying and pointing to each grave. He said, "Ae Qasim, pamal hona aasan tha. Ae on Muhammad, ghore se girna aasan tha. Ae Chacha Abbas, bazu se juda hona aasan tha. اے اکبر، برچی کو کھانا آسان تھا. اے نانا نبی، زہر کو پینا تو آسان تھا. اے دادی فاطمہ، پسلیاں ٹوٹنا آسان تھا. اے بابا علی، سجدے میں خنجر کو کھانا آسان تھا. اے چچا حسن، جنازوں پر تیروں کو کھانا آسان تھا. اے بابا حسین، نیزے پر قرآن کو پڑھنا تو آسان تھا. لیکن سن لو او اہل حرام، کیا ظلم کیا اس 4 برس کی بچی پر. میرے ہاتھ بندے اور اس کا گلا بند. اس نے تماچی اور ڈازیانے کھائے. کربل سے شام تک وہ پانی تو بھول گئی تھی، بس چچا عباس کو پکارتی رہی تھی. میں حسین کی لاڈلی کو، سکینہ کو چھوڑ آیا ہوں زندان میں، لیکن اے آل عمران، اس بچی کو دفنانا آسان نہیں. بیویوں کو سر پہ رہنا، شام کی گلیوں میں پھرانا آسان نہیں. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. Bismillahir Rahmanir Rahim. Why are we here today? We are here to remember the sacrifice of Imam Hussein. He sacrificed his family and his companions to save humanity. Salawat. Labaik ya Hussein, Labaik ya Hussein, Labaik ya Hussein. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. We now have young Fazil Marufi, the grandson of Hujjat Islam Muhammad Hassan Marufi, to recite the Holy Quran. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فلما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض
جهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. MashaAllah. Thank you so much, beta. I'd now like to welcome with the loudest salawat, Feroz Zulfikar Chauhan. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، واہ حسین کا ہوا شور حرم میں برپا، ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کربو بلا، سن کے یہ دوری سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، بابا سینے سے سکینہ کو لگاتے جاؤ، اب کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ، تم کو اکبر کی قسم گلچا دہن کا صدقہ، سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے، گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے، وہم آتے
پیاسے ہوں، نہ پانے کی ضرورت ہے مجھے، کوئی حاجت نہیں، بس اتنی سی حسرت ہے مجھے، دیکھ لوں میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. Please welcome with the loudest Salawat Khawar Kazmi. 2 minutes. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں، سادات کربلا، ہر بیوی کر رہی تھی کچھ اس طرح سے گریا، سادات کربلا. کچھ بیبیاں یہاں ہیں، کچھ بیبیاں وہاں، کرتی ہوئی فغاں، ارے بکھری ہوئی تھی مقتل سرور میں جا بجا، سادات کربلا، سادات کربلا. ایک بی بی دشت خون میں جاتی ہے نہر پر، کہتی بچشم تر پاس دینے آئی ہوں پرسا سکینہ کا، سادات کربلا. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي بارا وعملي سارا وعيشي قارا ورزقي دارا وأولادي أبرارا واجعل لي عندك قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا عليا حجة الله عليه وسلم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله ربي وأتوب إليه. قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي وجهت وجهي الذي بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شافيته ولا عيبا إلا سترته ولا رزقا إلا بسطته ولا خوفا إلا آمنته ولا سوءا إلا صرفته ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولأموات الحاضرين ولمن مات على الإيمان ولاية علي أمير المؤمنين ولشفاء المرضى وبالأخص أخينا وحبيبنا إمامنا السيد فاضل الميلاني رحم الله من قرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Please join me in reciting Dua al-Faraj. Remember the Imam of your time, صاحب العصر والزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لي وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. متوجہ زارت. السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا باعث الهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليك وعلى المستشهدين معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزفار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء. عليك تحيتي والثناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان. السلام عليك يا قامع الكفر والطغيان. عجل الله فرجك وسهل الله مخرجك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Hal min nasin yunsarna. Is there any helper to help me? Hayat min al-zillah. No to humiliation. Ma raytu illa jamila. I saw nothing but beauty. Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn. جميع شهداء كربلاء خصوصا مولى أبو فضل عباس يا قمر بني هاشم يا باب الهوائج يا سكاي سكينة. السلام عليك يا زينب الكبرى وأم كلثوم وسكينة بنت الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum to all mu'mineen who are gathered here today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the 44th annual Arba'in procession of Imam Hussain alayhi salam, organized by the Hussaini Islamic Trust UK. This trust founded the very first Muslim Arba'in procession in Europe on the 18th of December 1982. We are gathered here today
to mourn the most important day of humanity, which took place 1,344 years ago in the year 681 AD, the 7th century. Arba'in is a sacred day. It marks the date when the survivors of Karbala, who spent a year in captivity in the most torturous conditions, were released from prison in Damascus and then arrived back in Karbala, Iraq, to finally mourn their dead. They also brought back with them the sacred head of Sayyid al-Shuhada, Imam Hussein alayhi salam, which had previously been taken to Damascus. On Arba'in, this holy head was reunited and buried with Imam Hussein's body in Karbala. This year, according to the governor of Karbala, over 21 million people gathered in Karbala on Sunday, the 25th of August, last Sunday, to mourn for Imam Hussein alayhi salam and his companions on the day of Arba'in. The very first public mourning procession of Imam Hussein alayhi salam, recorded in history books, which took place outside of Karbala, was on the streets of Baghdad in the year 962 AD. This day is commemorated in every corner of the world, not just by Muslims, but by mankind. A special thanks especially to the two Arba'in walks, replicating the famous Najaf to Karbala walk, the Mishi, the world's largest annual gathering in Iraq. This year, 2 centers have walked here, 9 miles approximately, have walked in the morning from their centers. Our most sincerest thanks to Husseiniya Mission in Stratford Station and Idara Jafariya, the oldest Husseiniya in London, from Tooting. MashaAllah, both of these groups walked this morning 9 miles to Marbalaj. And for them, can we please have the loudest of salawats? Sisters and brothers in faith, equals in humanity, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. To all my non-Muslims, all the passers-by, we send peace and blessings be upon you all. In the name of our beloved Imam Hussein, the grandson of the Holy Prophet. Today we are gathered here peacefully in love, spreading unity and diversity, showing the world the beauty of Islam. To everybody passing by, first and foremost, we'd like to thank all of the workers, all of the support, all the volunteers, all of the police, the council workers, the City of Westminster for allowing us to gather in this peaceful place in the centre of London. Can we please just mark them with a thank you with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. As brother just said, 22 million people gathered in Karbala on the day of Arba'in. Today, we represent a small portion of that. As we remember the demise of our Holy Prophet, Muhammad sallallahu alayhi wa ali. Today, we gather in peace and unity to show the world the love and the compassion that we stand up against oppression. We stand up against injustice in this world. We are the lovers of Hussein. We are the followers of Hussein. Today, we gather in unity. We gather and show the world our strength. We show the world peace, love, and harmony. Before we start today's speeches, please take a moment to look at all the muwakibs, all the people that have come from far and wide to serve you, to help you. The various charities that are there serving humanity. The people that are out there to serve those that are in need, the voice of the voiceless out there. So take your time to walk around and give generously from your heart. In the name of Abu Abdullah, Imam Hussein alayhi salam. We're going to start our speeches, inshallah. Can we please welcome our first speakers? Can we have the loudest of your salawat ala Muhammad wa ali Muhammad? Most beneficent, most merciful.
And I ask God to send His choicest blessings on the last of His prophets, Muhammad, and his progeny. I wish you all peace and salutations today on this lovely day. My address is to all of you, and it is more towards those who are not aware of this tradition. Some of you may never have seen this kind of procession, this kind of assembly. Others may not have heard the name Hussein. So just a little bit of history. 1400 years ago, God sent the last of His messengers, Muhammad, peace be upon him, to Arabia to remove the idolaters from the worship of idols and invite them to the worship of one God. This was God's practice throughout the ages for humankind, where He would send prophet after prophet, and this was the last in the series of prophets. With God's blessing, Muhammad, peace be upon him, was able to prevail and teach the message of one God. And in his preaching mission of 23 years, almost the whole of Arabia came to Islam. After him, Muslims began to teach this word and spread his message to other lands too. While the Muslims had faith, they had the Quran, they had the Sunnah, the practice of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there was also some internal strife, political strife, because now they were both a religious nation as well as a political one. Within that, some factions developed, and by the time the person whom we have gathered to remember, Hussein, son of Ali and Fatima, grew up, the people in power, the Umayyads, the Umayyad dynasty, were those who were more interested in kingship, not so interested in what religion had to say. For them, Islam was an expedient way to retain and control power. When one of them came to power, whose name was Yazid ibn Muawiyah, he decided to turn his attention to Hussein. And he was keen to have absolute allegiance from everybody so that they would bow to his authority. At that time, Hussein had a choice, like we all have a choice. In the face of oppression, in the face of tyranny, in the face of injustice, we have a choice. We can walk away, we can leave it to somebody else, or we can take the hard decision to do something about it, and that will require sacrifice. In the case of Hussein, it was the ultimate sacrifice, the sacrifice of his life. When approached by the people of Yazid for allegiance, he made an interesting comment. He said, "Men like me do not give allegiance to men like him." This was not a statement of ego or pride. This was a plain statement of fact that men who stand for the ideals, godly ideals that I represent, should not bow down to people who have no godliness, who just want to rule. Because if we did that, then there would be no one to check them, no one to actually raise a voice. So this is very, very important, and something that we all need to learn from that. Because the legacy of Hussein, and that is why we are here today, to remind ourselves that the legacy of Hussein continues to today. He inspires us to ask ourselves the same question. That we, when we look around, we see injustice, we see oppression, we see people being marginalized and their rights being taken away. Maybe your voice, your action, your presence in a march somewhere would make a difference, right? So this is something that the Hussainis, those who are inspired by Hussein, they hold dear to their heart.
Everything has a value and a manifestation of that value. The value of the martyrdom of Hussein is to stand up against injustice everywhere. And this is the message that we have brought today. We will never forget what Hussein gave for Islam. When he left Medina, he gave a hint of the reason for his movement. And he said, I haven't come to cause mischief. I haven't come out for power. However, I have come to restore the decay that has come into the religion that my grandfather brought. I will guide people to goodness. I will forestall them from evil. And in this I follow the path of my grandfather and the path of my father. And it's important to realize one thing, that up to the very last moment of his life, in the days preceding his martyrdom, Hussein had a choice. He had a choice. He could walk away. All he had to do was bend the knee to the ruler. That's all. All he had to do was sign allegiance. But he chose not to do that. And that is what makes his sacrifice eternally significant. There are certain things for which the expedient and easy route is no longer acceptable. There are certain things for which we have to stand up to be counted. And when we look around us in the world, there are plenty of examples where people are waiting for us who live in the West in relative freedom to make a stand, to do whatever they can, peacefully, within the law, but effectively to help them. Inshallah, we can all learn from the message of Hussein, which would inspire us to stand up, to be counted wherever and whenever injustice is done. Thank you very much. For me personally, it was a great honor to have Brother Abbas Jafar here, because his father, Mullah Asghar, recited here about 40 years ago. So it's very nice to hear the son of Mullah Asghar, who was our first English reciter back in the early 80s, for his son to recite today. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sisters and brothers, Assalamu alaikum. We have these wonderful flags that have been donated by the shrine of Imam Hussein alayhi salam. We want to thank the shrine, the Ataba, for donating. We have 5,000 of these flags for you to take home today. They'll be distributed over in this corner, inshallah, over the next coming minutes. So please do grab one, and we give our thanks to the Ataba of Imam Hussein alayhi salam for donating these. So if you've got children, I think it would be a beautiful thing to give them. Our next speaker is Zakira Sayyida Ayman Abbas, inshallah. Can we please call her to the podium and welcome her with the loudest of your salawat ala Muhammad and wa ali Muhammad. Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. اٹل وعدہ ہے یہ اپنا سخی عباس کے پرچم، اٹل وعدہ ہے یہ اپنا سخی عباس کے پرچم، یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے، یہ دنیا کیا ہے محشر کو بھی ہم بیدار کر دیں گے. اور اگر شبیر کے ماتم پہ پابندی ہو جنت میں تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے، تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہم انکار کر دیں گے. ہم اپنی اپنی آوازوں کو کربلا میں 2 کروڑ زائرین کی گونجنے والی صداؤں کے ساتھ ملائیں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے ساتھ مل کر پوری ماربل آرچ میں لبیک یا حسین کی صداؤں کو بلند کریں، کیونکہ یہ وہ حسین ہے جسے لبیک کہنے والی ذات خود خدا کی ذات ہے، کہ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین، کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا حسین. اور لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. پیچھے والے اور آگے والے اور ہم سب نے مل کر انشاءاللہ بلند آواز میں کہنا ہے حسین حسین حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین، لبیک یا حسین، حسین حسین حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا غریب، لبیک یا شہید،
لبیک یا زینب، لبیک یا زینب. عزیزہ، اگر ہم لوگ اس وقت محسوس کریں کہ ہم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہیں تو یقیناً ہمیں یہ وہ منظر میری نگاہوں میں گھوم رہا ہے کہ جب 61 ہجری کو اسی 20 صفر کو جناب زینب سلام اللہ علیہ پہنچی ہیں قبر حسین غریب پر، تو ایک نگاہ دائیں جانب کی اور ایک نگاہ بائیں جانب کی، اور فقط ایک جملہ اس مظلومہ اس مقہورہ نے کہا تھا، کہا اے بھائی کوئی نہیں ہے جو اس غریب بہن کو بھائی کے چہلم کا پرسہ دینے کے لیے آئے، جسے مرثیہ نگار نے اس طرح سے لکھا کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، مگر پرسا بھی یہاں کوئی نہیں زہرا کی جائی کا. ارے منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ دلاسا بھی دیتی ہوں. اس وقت قبر حسین لرزی تھی اور آواز آئی تھی حسین کی، اے بہن غم نہ کرنا، آج یہ سرزمین کربلا تنہا ہے اور تجھے کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے. کل یہی ارض کربلا ہوگی، یہی قبر حسین ابن علی ہوگی اور زواروں کا ایک سیلاب ہوگا. اور آج وہ سیلاب ہمیں فقط کربلا میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے، بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ہم اس سرزمین پہ کربلا معلیٰ میں چلنے والے قدموں کے ساتھ اپنے قدموں کو ملا کر اسی آواز جناب زینب پہ لبیک کہنے کو یہاں آئے ہیں. مل کے ایک بار کہیں گے لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا زہرا. اور اس وقت جب آپ اپنے قدموں کو بڑھائیں گے، صرف اور صرف ایک جملہ کہہ رہی ہوں، ہر ایک قدم جو ہم اور آپ اٹھا رہے ہیں، امام محمد باقر کا قول ہے، ہر ایک قدم کے بدلے 1000 درجات ہمارے اور آپ کے بلند ہو رہے ہیں، ہر قدم کے بدلے نیکیاں اعمال نامے میں جا رہی ہیں، ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہو رہے ہیں. لیکن جن قدموں کو ہم اٹھا رہے ہیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری نیت ہے کہ ہم اپنے قدموں کو ان قدموں کے ساتھ ملائیں جو ارض کربلا پہ نجف اشرف سے چلے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہر دنیا کا زائر چاہے ایران سے آئے، چاہے بصرہ سے آئے، چاہے نجف سے آئے، چاہے انڈیا سے آئے، چاہے پاکستان سے آئے، نجف سے کیوں واک سٹارٹ ہوتی ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ نجف اشرف ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کا گھر، جسے ہمیں اپنا گھر محسوس کرتے ہیں، وہ علی ابن ابی طالب بھی عاشور کی رات شب غریبہ میں اپنے نجف میں نہ رہ سکے اور بے ساختہ آئے ہیں مدد کرنے کے لیے اپنی دختر کی. آج ہم اور آپ سب اگر ان قدموں کے ساتھ اپنے قدموں کو ملانا چاہتے ہیں تو ہم اور آپ عظمتوں کو سلام کریں گے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی. کون زینب؟ 2 جملوں میں بیان کروں گی کہ بحیثیت عورت، بحیثیت مومنہ، بحیثیت زینبی کردار اگر ہم اور آپ اپنا حلیہ زینبی رکھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آج کے دن جب لوگ ہمیں اس زینبی حلیے میں دیکھیں تو ہمارا طرز عمل بھی زینبی ہو، ہمارا کردار بھی زینبی ہو، ہماری رفتار بھی زینبی ہو، ہماری گفتار بھی زینبی ہو، ہماری گفتگو بھی زینبی ہو. یہ عرض کربلا پہ آنے کے کچھ آداب ہیں، 40 حسینی پہ چلنے کے کچھ آداب ہیں. پہلا، زائر حسین ابن علی جابر بن عبداللہ الانصاری جب قبر حسین پر آئے ہیں تو کس طرح سے آئے ہیں؟ منظر کو پڑھی اٹھا کے. منظر ایسا ہے کہ جابر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے ہیں. جابر جب قبر حسین پہ آئے ہیں پا پیادہ آئے ہیں، ننگے پیر آئے ہیں، اور اپنے دوست کی قبر کو، اپنے آقا کی قبر کو جب محسوس کیا ہے تو خود کو قبر پہ گرایا ہے. یہ وہ حوصلہ جناب زینب کو ہم اور آپ عظمتوں کے سلام پیش کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس زینب نے ایک دن میں 72 کا غم اٹھایا ہے، لیکن عزم زینبی، توکل الہی اتنا بلند ہے کہ جب یزید کے دربار میں سوال کیا گیا کہ بتاؤ زینب تم نے کربلا میں کیا دیکھا، جناب زینب نے مسکرا کے جملہ کہا، ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میں نے تو حسن کے سوا کچھ نہیں دیکھا. وہ حسن آج ہمیں 1400 سال بعد نظر آ رہا ہے جو زینب نے 1400 سال پہلے دیکھا. وہ یزید جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ یزید جو تخت نشین تھا، آج اسی شام میں اس یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اور وہ زینب جو اسیر کر کے رسن بستہ کر کے لے جائی گئی ہے، آج پورا شہر اسی سیدہ زینب کے نام سے مشہور ہے. یعنی اگر ہم اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں، زینبی کردار اپنانا چاہتے ہیں تو ہمیں سیکھنا ہوگا. توکل الہی سیکھنا ہے تو زینب سے سیکھیے. عبادات کا سلیقہ سیکھنا ہے، کیسی عبادت گزار
گزار ہے. ایک ایک منظر کہوں اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر دوں کہ آج جتنے قدم ہم نے بڑھانے ہیں جناب زینب کو درود پڑھتے ہوئے بڑھانے ہیں, جناب زینب کی صدا پہ لبیک یا زینب کہتے ہوئے بڑھانے ہیں. یہ وہ جناب زینب ہیں جنہوں نے شام غریبہ کا منظر سید سجاد لکھ رہے ہیں کہ نصف رات میں میں نے دیکھا کہ میری ماں میری پھوپھی زینب کچھ تلاش کر رہی ہیں. میں نے کہا پھوپھی کیا تلاش کر رہی ہیں؟ کہا پانی تلاش کر رہی ہوں. کہا کس لیے؟ کہا مجھے وضو کرنا ہے. کہا اس وقت تو فجر کا وقت نہیں ہوا. کہا فجر نہیں, مجھے نماز شب ادا کرنی ہے. اندازہ کیجئے جہاں صبر محال ہے وہاں زینب شکر ادا کر رہی ہے, جہاں واجب ادا کرنا محال ہے وہاں زینب نماز شب ادا کر رہی ہے. کہ نظر میں بھائی کے سجدے کی آب و تاب جو تھی بہن نے سر کھلے مقتل میں مغربین پڑھی. اگر ہم زینبی ہیں, لبیک یا زینب کہہ رہے ہیں, تو عبادات زینب سے سیکھنی ہے. ہمیں زینب کی جرت کو, بہادری کو سلام پیش کرنا ہے. یہ اربعین حسینی جناب زینب کو سلام پیش کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے. کون زینب؟ وہ زینب کہ جس نے سورج کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, مگر جب کلام کرنا پڑا ہے یزید نحس کے سامنے گئی ہیں تو جا کے جملہ کہا کہ اے یزید, زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے کہ زینب تجھ سے بات کر رہی ہے, لیکن تو نے جتنا مکر کرنا تھا کر لیا. اب تو دیکھے گا کہ پروردگار عالم تیری جتنی سازشیں ہو سکے تو کر لے, لیکن ذکر اہل بیت کو تو کبھی مٹا نہیں سکتا. اور آج جناب زینب کا وہ دعویٰ سچا ہوتا نظر آ رہا ہے. کائنات کا کون سا ملک ایسا ہے, کون سا شہر ایسا ہے جہاں علم غازی نہیں اٹھایا جا رہا, جہاں پرچم عباس بلند نہیں ہے, جہاں عزادار سید الشہداء موجود نہیں ہے. تو آج ہم بی بی کی عظمتوں کو سلام عرض کرتے ہیں کہ امیر ظلم کا جینا حرام کرتی ہے, یہ وہ ہے جس کو مشیت سلام کرتی ہے. اور امیر شام یہ کہتا تھا کون بی بی ہے؟ کہا کہ چپ کرو, زینب کلام کرتی ہے. آخری جملہ کہوں گی, آپ کے قدم اس وقت کربلا والوں کے قدموں سے ملنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ پورے خشوع کے ساتھ, پورے خضوع کے ساتھ, درود کے ساتھ, لعنت کے ساتھ, کیونکہ جتنا تولا ضروری ہے اتنا تبرہ ضروری ہے. اپنے قدموں کو آگے بڑھائیے گا, زینبی قدموں کے ساتھ اپنے قدموں کو ملائیے گا. لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ واقعاً یہ مشی اربعین کے لیے کر رہے ہیں, واقعاً کربلا والوں کے ساتھ کر رہے ہیں, تو آغا بحر العلوم نے اس منظر کو بیان کیا ہے. اچانک اربعین کے جلوس میں انہوں نے سر سے امامہ اتار دیا اور سر و سینہ پیٹنے لگے, اپنا گریبان چاک کر دیا, آستینوں کو پلٹ دیا. لوگوں نے کہا ہم نے آج تک آغا آپ کو اس طرح سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا, آپ نے کیا دیکھ لیا؟ کہا یہ جو اربعین کا جلوس آ رہا تھا, اس اربعین کے جلوس میں میں نے وقت کے امام کو آتا دیکھا ہے. اور وقت کے امام کس انداز سے اربعین میں شامل ہوئے ہیں؟ سینہ چاک ہے, گریبان چاک ہے, آستینیں پلٹی ہوئی ہیں, اور زبان پہ فقط ایک صدا ہے, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. اور تمنا ہے میرے مالک کہ یہ جلدی خبر آئے. ہاتھوں کو اٹھا کے وقت کے امام کی ظہور کی دعا مانگیں گے. تمنا ہے میرے مالک کہ یہ جلدی خبر آئے, مبارک انتظار دید امام منتظر آئے. اور مصلی میرے مولا کا بچھا ہو آب دریا پر, گلی میں شور برپا ہو کہ شہ بحر بر آئے. اور اگر شوق زیارت دل میں پیدا ہو تو ایسا ہو کہ ادھر گھر سے قدم نکلے ادھر جلوہ نظر آئے. اور زمانے نے بہت چاہا کوئی آئے نہ اس در پر, لیکن جو آنے والے تھے وہ بے خوف و خطر آئے. اور میں مدت سے دعائیں کر رہی ہوں دید کی خاطر, نہ جانے کب گناہگاروں کی دعاؤں میں اثر آئے, نہ جانے کب گناہگاروں کی دعاؤں میں اثر آئے. تو لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, مل کے ایک بار کہیں گے حسین حسین حسین, حسین حسین حسین, لبیک یا حسین.